ایک صاحب جو بہت ہی زیادہ پڑھے لکھے اور ذہین آدمی ہیں اور میں دل سے ان کی قدر کرتا ہوں، وہ مجھے کہنے لگے کہ دیکھیے صاحب اب یہ ہوگا یہ کہ پوری دنیا میں یہ بات چلی گئی ہے کہ جی وہ انہیں ملنے نہیں دیا جا رہا، خوب ڈھول پیٹا گیا، تو حکومت پاکستان نے یہ کنوے کر دیا کہ بھائی صاحب اور مچا لو شور۔ لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ دنوں بعد اب یہ ہوگا کہ ان کا کوئی بیٹا جو ہے وہ یا بیان دیں گے یا ٹویٹ دیں گے، اس پہ بھی حکومت کے کان پر جوں نہیں رہیں گے۔ بخدا میں تمہیں کوٹ ان کوٹ سنا دوں، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جمائمہ کا ایک ٹویٹ آئے گا اور پھر ملاقات ہو جائے گی۔ تو وہی خدا کی قسم سے اب میں نے کہا جی آپ کیا بات کر رہے ہیں، مقصد یہ کہ جناب گزارش یہ ہے کہ کل جمائمہ گولڈ سمتھ نے فون کیا 4 لاکھ اور وہ جناب 4 لاکھ یعنی 45,000 لوگوں نے دیکھا تھا آخری خبریں آنے تک، جس میں وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ بھئی ان کو فون پر بات کرنے کی اجازت نہیں جا رہی بچوں کو اپنے والد سے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم جو تھا وہ یہ تھا کہ پھر انہوں نے دوبارہ کیا آج، اس میں انہوں نے کہا کہ اور ان کے بچوں کو یہ اجازت بھی نہیں ہے کہ وہ انہیں خط لکھ سکے۔ حیران کن، پریشان کن۔ پھر انہوں نے جو بڑی ہی امپورٹنٹ بات ہے اور جو فکر مندی کی بات ہے، ہمارے ہاں بہت سارے لوگ پہلے یہ ہمیں لوگوں کو مارفین کے ٹیکے دیتے رہے، عاشقان کو، یہ کہتے ہوئے کہ بس جی ٹرمپ کو آنے دو کر دیں گے۔ اب یہ جمائمہ گولڈ سمتھ یہ لکھ رہی ہیں ٹمبل ویڈ فرام دی انٹرنیشنل کمیونٹی۔ ٹمبل ویڈ جو ہے یہ انگریزی زبان برطانیہ کا سلینگ ہے، یعنی کہ جیسے روزمرہ میں محاورہ بنتا، یہ ہوتا ہے کہ اس کو آسان ترین اس کا اردو ترجمہ ہے کہ بین الاقوامی جو کمیونٹی ہے وہ اس کے بارے میں حیران کن حد تک خاموش ہے۔ ٹمبل ویڈ مینس سائلنس آف انٹرنیشنل کمیونٹی، یعنی جب جمائمہ جو ایک کہا جاتا ہے جی کہ بہت طاقتور خاندان کی ہیں اور ان کے بڑے انفلوئنس ہیں اور فلانے، تمہیں یاد ہے کہ جب وہ امریکہ گئے تھے میں نے کہا یار یہ غلطی کر رہے ہیں، ایک وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا چاکا رکھیں، ایک نیوکلیر بٹن ہوتا ہے کہ آپ کی انٹرنیشنل یہ ہو۔ اب یہ جمائمہ لکھ رہی ہیں ٹمبل ویڈ، انٹرنیشنل کمیونٹی سارے ایونٹ پہ خاموش ہے، خاموش ہے۔ جب وہ کہہ رہی ہیں کہ ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، ہماری بے بسی ہے کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایکٹیویٹ نہیں کر پائے۔ نہیں ایکٹیویٹ ہو بھی جائیں تو کیا کر لیں گے، لیکن یہاں تو نے مان لیا نا کہ ایکٹیویٹ، یہاں پہ تو نے کہا کہ وہ ایکٹیویٹ بھی نہیں ہے، دے آر ناٹ کنسرنڈ۔ تو بھائی وہ بات یہ ہے کہ جس ملک میں، جس دنیا میں ہم اس عالم میں زندہ ہیں میرے پیارے بھائی، ذرا سوچنے کی کوشش کرو کہ جس میں 3 سالوں سے روس جو ہے وہ یوکرین کے ساتھ لڑے چلا جا رہا، جنگ جاری ہے نا، نہیں رکی۔ 2 سال تک اسرائیل نے وحشیانہ بمباری کی، دری سنا اس میں، لبنان میں حزب اللہ اور ایران کے ساتھ بھی حساب اپنا برابر کیا، ہر پاس سے سر۔ اور بالآخر جب ککھ نہیں رہا وہاں پہ غزہ میں، تو ایک انہوں نے ٹرمپ صاحب نے ایک وہ دے دیا، اور وہ بھی کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ وہ بھی اب سرے نہیں چڑھ رہا۔ ایسے ماحول میں، ایسے عالمی ماحول میں ہم کیوں، یعنی یہ جو بیٹھ کے عاشقان کو ٹیکا لگا رہے ہوتے ہیں مارفین، ان کا دل خوش کرنے، جیسے ٹرمپ آئے گا تو دروازے کھول جائیں گے، کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ تو بھائی اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی داد فریاد سے، ٹھیک ہے بڑی خوشی کی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوتا کہ جمائمہ بی بی کے اور یہ بچے کے یعنی کہ ٹویٹ وغیرہ آنے سے پہلے خود ہی ہم کہتے رہتے ہیں کہ یار سنگین آپ سمجھتے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جمائمہ کا جو ٹویٹ تھا یا ایکسپوز، I don't think so، اس کا پریشر اتنا بنا کہ انہوں نے کہا جی I don't think so۔ وہ تو یار جب وہ خود وہ اپنی زبان سے کہہ رہی ہیں ٹمبل ویڈ، کیا بات کر رہے ہو؟ تو آج پھر کیوں ملوا؟ میرا خیال ہے آج وہ تھا نا کہ جی وہ جلسے جلوس ہوں گے، صبح ناکے واقع لگے رہے نا یار، تمہیں پتہ ہے نا، یہ تو اسلام آباد والوں کو پتہ ہے، اور اگر بدنصیبی اگر آپ کی ہو کہ آپ کو پنڈی سے اسلام آباد یا اسلام آباد سے پنڈی جانا ہو
تو صبح کے اوقات میں آپ سے کیا بیت رہی ہے، آپ کیا کیا کہانیاں لوگوں کی بتائیں ہم. ہاں لیکن آج ایک بڑا کراؤڈ بھی پہنچا نا، مطلب عمران خان کا کراؤڈ بہرحال جیل کے باہر پہنچا، وہ نوٹیبل کراؤڈ تھا آج. بابو وہ نوٹیبل ہونے کے باوجود انہوں نے آئی تھنک کہ بیسک آئیڈیا یہ ہے کہ یہ بات مسلسل ایک پھیلے چلی جا رہی تھی کہ ایز اے گاڈ فاربڈ عمران خان از ناٹ ویل، اور جیسے بس ان کو یعنی جیسے پرانے زمانے میں کنووں کو کسی ناراض شہزادے کو پھینک کے بھول نہیں جایا کرتے تھے، کنویں میں پھینک کے شاید اس طرح کر دیا گیا. تو آئی تھنک کہ وہ ایک دیکھتے ہیں کہ جی یہاں تک تھریش ہولڈ ہے تو ایک بہن کی ملاقات کروا دی. اب مصیبت یہ ہوتی ہے کہ وہ بہنیں ہیں وہ نان پولیٹیکل ہیں، اب ان کے بھائی بہت ساری باتیں کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے. اب اس میں مثلا جس طرح کی انہوں نے باتیں کی ہیں تو مجھے کیا کہا انہوں نے؟ کوئی ایک بات تو نہیں، لیکن مطلب انہوں نے یہ ضرور کہا، تو خوش آئند بات یہ ہے کہ انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ ہی از ہیلدی، کہ کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن وہ بہت غصے میں ہیں اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جی مجھے قید تنہائی میں تقریباً رکھا جائے، مجھ سے کوئی بات ٹھیک. اب تیسری وہ بات کہتی ہیں کہ جی وہ سہیل آفریدی صاحب کی کارکردگی سے بہت خوش ہے، مطمئن ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے، میں یہ کہوں گا فرض کرو میں اینٹی عمران ہوں، میں کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا جی اگر وہ دنیا سے کٹے ہوئے تو انہیں کیسے پتہ ہے کہ جی سہیل آفریدی از ڈوئنگ ویری ویل. سیکنڈ بات، انہوں نے کہا کہ میری پارٹی کے کچھ لوگوں کو تمہیں پتہ ہے کہ یہ ہمارے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی والے یہ وہ کورسز اور ورک شاپس کرواتے ہیں، تو ہمیں تو کبھی اس قابل نہیں سمجھا، آپ نے بھی میرا خیال کر رکھی ہے، سرساری کر رکھے، ان کو بھی ذرا ایک کروا دیں. نہیں مجھ سے یعنی اپنا ابھی جی جتنا پڑھا ہے وہ نہیں سنبھالا جا رہا، اور پڑھ کے کیا کروں. تو انہوں نے یہ کہا کہ جو لوگ وہاں گئے ہیں میری پارٹی سے وہ میر جعفر اور صادق، وہ ان لوگوں کے پاس یعنی اپنے رسم بنا رہے ہیں، راہ مراسم یہ وہ. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ تو اچھی بات ہے، یعنی میں ٹھنڈے طریقے سے دیکھو بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اگر ایک انسٹیٹیوشن ایک ورک شاپ میں آپ کو انوائٹ کر رہی ہے تو آپ ایک حوالے سے انگیج ہو رہے ہیں نا. کیا مل رہے ہیں، بات کر رہے ہیں. اور ابھی آپ کے وہ تھے ثناء اللہ مستی خیل، اوکے، تو انہوں نے ان کی جو باتیں آئی ہیں باہر سوشل میڈیا وغیرہ کے ذریعے، انہوں نے دو مختلف مقامات پر، بلکہ سیدھی سادی بات ہے، آرمی چیف سے ملاقات کے دوران اور صدر مملکت سے ملاقات کے دوران سخت تقریباً سوالات پر یہی ہو، یعنی سخت سوال سے مراد یہ کہ آپ کم از کم ایک کیس پلیٹ کرتے ہیں، کام ہو یا نہ ہو، تو ایک انگیجمنٹ تو ہوئی نا، آپ نے ایک عرضی تو کی. اب بیچارے ثناء اللہ مستی خیل صاحب پہ یہ بھی ایک برڈن آ گیا کہ عمران خان صاحب ان سے ناراض ہو گئے. اب ایک یہ ہو گیا. اب بہت کم لوگوں کو یاد ہے کہ اس میں سے وہی نہیں تھے، آج ایک اور بھی تھی، یعنی اسی ورک شاپ میں ایک اور تحریک انصاف کی لیکن خاتون رہنما. وہ کون تھی؟ میں کیوں بتاؤں گا، ایک خاتون رہنما ہے، تو وہ یعنی کہ بشریٰ بی بی کے زیادہ قریب سمجھی جاتی ہیں. ٹھیک ہو گئی بات. وشال یوسف زئی، میں نے اچھا بس آپ گیس کر لیں، آپ ان کسوٹی کھیل لیں. اچھا چلیں. اچھا دوسری بات یہ ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو زیادتی کی بات ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ تحریک انصاف غلط کر رہی. وہ کیا کہ بھائی خالی ان کے قائد ہی جیل میں نہیں ہیں اور ان کو ملاقاتیں ڈرائی نہیں کی جا رہی تھی، ان کی اہلیہ بھی جیل میں ہیں، ان کی بہن بھی مریم ریاض بھٹو جو ہیں وہ ریپیٹڈلی کہہ رہی ہیں کہ ان کی فیملی والوں کو بھی ملاقات نہیں کر دی جاتی. تو کہ یہ جو ایک وہ بن گیا نا ہمارے یہاں ٹپیکل کہ وہ تو بہت ٹھیک ہے بجی ہے مائی نے مرواتا ہے، اکانومسٹ تھیوری، ٹھیک ہے، وہ جو بیان ہے سارا، باقی ہر چیز ٹھیک چل رہی تھی، بس انہوں نے مروا دی، یہ غلط شادی کر لی تو بس یہ وہ سوچ. یار یہ زیادتی کی مطلب آپ کھل کے بات کریں کہ ان کی اہلیہ سے ملاقات. اچھا شاہد خٹک صاحب کے بارے میں بھی شاید انہوں نے کہا ہے کہ ان کو پارلیمانی لیڈر، چونکہ وہ غالباً زرتاج گل صاحبہ جو ہے نااہل ہو گئی ہیں، اس کے بعد وہ تو مقصد یہ کہ انہوں نے کیٹیگوریکل ٹھیک ہے اپنی ڈائریکشن سیاسی ڈائریکشنز دے دی نا انہوں نے. اس بابو بات یہ ہے کہ ایک سیاست دان ایک اتنی بڑی پارٹی کا سربراہ
किसी से भी मिलेगा तो वो खाली ये तो बात नहीं करेगा ना, हाँ ये कहवा बहुत मज़ेदार था, कि उसमें ये सर्दी ज़रा ज़्यादा हो रही है आजकल, तुम स्वेटर वगैरह अच्छे तरह पहन, ये तो नहीं करेगा ना वही उसके कि भाई मेरा एक ही कांटेक्ट है और वो भी बड़े थोड़े टाइम के लिए और बड़े अरसे बाद आया और बड़े थोड़े टाइम के लिए ठीक है, है। तो जाहिर है मैं ज़्यादा से ज़्यादा अब बात जुमेरात को फिर मुलाकात है क्या? सोहेल अफरीदी साहब को मिलने देंगे क्योंकि जुमेरात एक दिन बाद फिर जुमेरात होगी? आई डोंट थिंक सो। अच्छा उनको नहीं मिलने देंगे? मेरा अपना ख्याल है कि ये फिर वही पैटर्न जो मुझे जुमे के दिन मैं तो बताया ना खाने में, खुदा की कसम से मैं हैरान रह कि गया एक मुलाकात करा के उसके बाद देन वेट